بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب ہم اپنی اردو کی کتاب کا جو ہے وہ 5واں سبق پڑھیں گے اور نظموں کے حساب سے ہماری تیسری نظم ہے. اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حمد اور نعت. اب اس نظم کا نام ہے محنت کرو عزیزو، یعنی شاعر یہاں پہ محنت کا درس دے رہا ہے، محنت کرنے کا درس دے رہا ہے. ویسے بھی اس دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں پیارے بچوں حاصل ہوئی ہیں وہ لوگوں کو محنت سے ہوئی ہیں، اور محنت اور لگن سے اور دل سے جب محنت کی جاتی ہے تو انسان دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے. یہ محنت یہ جو انسان کو آسمان تک لے گئی ہے، ستاروں کا علم سیاروں کا علم انسان نے محنت سے حاصل کیا ہے. اگر وہ قائل اور سست رہتا تو کبھی بھی یہ علم حاصل نہیں کر سکتا. دنیا کے تمام علوم کو انسان محنت سے حاصل کرتا ہے، کہیں اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر، کہیں اپنے ہاتھوں کی محنت کو بروئے کار لا کر، کہیں مختلف محنت کے طریقوں کو استعمال کرتا ہے اور وہ دنیا میں اپنے نام کو روشن کرتا ہے. کبھی بھی وہ قومیں یا وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے جنہوں نے محنت کو پس پشت ڈال دیا. یعنی محنت وہ واحد کنجی ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے. اور آپ بھی محنت کریں، محنت دیکھ لیں. جو بچے محنت کرتے ہیں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، جتنی جو محنت کرتا ہے وہ اتنی زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے. کئی دلیلیں ہیں اس دنیا میں محنتی لوگوں کے کارناموں کی. یہاں آپ دیکھ لیں کہ کئی سال لوگوں نے محنت کیا اور پھر پھل پایا. مسلسل محنت کریں، ہارے نہ آپ، کہ ہم محنت سے گھبرائیں نہ یہاں پہ آپ. اچھا، جیسے بعض بچے ہیں وہ ٹائم پہ کام نہیں کرتے اور پھر امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں. یہی نتیجہ ہے کہ سارا سال محنت نہیں کرتے اور پھر چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امتحانات آتے ہیں تو پھر نکال لیتے ہیں کتابیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو اس طرح تو کچھ دماغ میں آتا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے سارا سال محنت ہی نہیں کی ہوتی. ہر چیز میں ضروری ہے کہ آپ اول درجے پہ محنت کرو، کیونکہ ہم نے محنت ہر حال میں کرنی ہے. اچھا، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی کہ جب بھی ہم نظم یا سبق پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم الفاظ بانی ضرور نوٹ کرتے ہیں اپنی نوٹ بک پہ، تاکہ ہمیں پڑھتے ہوئے جب ہم نظم یا سبق شروع کریں تو ہمیں سمجھنے میں مسئلہ نہ ہو. اچھا، اب محنت کرو عزیزوں کے اہم الفاظ معنی جو ہیں وہ لکھتے ہیں. مدعا، مقصد، گلستان، باغ، بخت، تقدیر یا قسمت، درکار، ضرورت، آشیاں، گھر، شہرت، مشہور ہونا، غافل، غفلت میں پڑے رہنا، بے دل، دلچسپی نہ لینا، چست، چلاک، اپاہج جو ہے وہ لنگڑا. ساتھ ساتھ اس کو اپنی نوٹ بک پر آپ نوٹ کرتے جائیں. اچھا، یہ بڑے مزے کی نظم ہے اور آپ کو اس سے مزید پیارے بچوں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ محنت جو ہے انسان کو کیسے کیسے بخت دکھاتی ہے. اچھا، شاعر اپنے پہلے شعر میں کہتا ہے، تم کو خیال محنت اگر صبح و شام ہوگا، کہتے ہیں بخت جس کو آ کر غلام ہوگا. جو دل کا مدعا ہے حاصل تمام ہوگا، محنت سے کام ہوگا، محنت سے نام ہوگا. وہی پہلے جو بات میں نے کی تھی، شاعر بھی اس شعر میں یہی بات کر رہا ہے کہ تم کو خیال محنت اگر صبح شام ہوگا. اگر آپ کے اندر محنت کی لگن ہوگی، محنت کرنے کا جذبہ موجود ہوگا، صبح شام آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے ہمیں محنت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو کہتے ہیں بخت جس کو آ کر، وہ جو بخت ہے، وہ جو بخت ہے نا آپ کا، وہ آپ کا آ کر غلام ہو جائے گا. پھر کیسے غلام ہوگا؟ یعنی جب آپ محنت کریں گے، قائل اور سست نہیں ہوں گے، تو ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، ہر چیز کو آپ حاصل کر سکیں گے. اور جو دل کا مقصد ہے، جو دل کا مدعا ہے، جس قسم کی بھی خواہش آپ رکھتے ہیں وہ کس سے حاصل ہوگی؟ وہ بھی محنت سے ہی حاصل ہوگی. محنت سے کام ہوگا، محنت سے نام ہوگا. محنت سے ہی آپ کے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے اور محنت سے آپ ایک نامور آدمی بنیں گے. یعنی اس دنیا میں محنت کرنے والے ہی ہمیشہ ان کا نام بڑا ہوا ہے. محنت کرو عزیزو، محنت سے نام ہوگا. اے میرے پیارے دوستو، میں آپ کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں. شاید کہتا ہے کہ تمام محنت کریں اگر آپ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں.
اچھا، نظم کے دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے محنت بغیر جینا ممکن نہیں جہاں میں، محنت سے وہ بنا ہے رہتے ہو جس مقام میں، محنت کا پھل ہیں پودے جتنے ہیں گلستاں میں، محنت لگی ہوئی ہے بلبل کے آشیاں میں، محنت کرو عزیزو محنت سے نام ہوگا۔ اچھا، شاعر کہتا ہے کہ محنت کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے جامع، یعنی آپ اگر قائل اور سست بیٹھے رہیں گے تو آپ کیا کر پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، بالکل آپ کو کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا، تو یہاں مشکل ہو جائے گا جینا۔ آپ روزی کیسے کمائیں گے؟ آپ اپنے گھر کیسے بنائیں گے؟ آپ معاشرے میں اونچا مقام کیسے حاصل کریں گے؟ محنت سے وہ بنا ہے رہتے ہو جس مقام میں، یہ جس مکان میں آپ رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی، آپ کے چاہے وہ والد ہیں یا کوئی ہے آپ کے بڑے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے جس میں آج آپ بڑے سکون سے اس مکان میں رہ رہے ہیں۔ محنت کا پھل ہے پودے جتنے ہیں گلستان میں، یہ جو باغ میں، شاعر کہتا ہے یہ جو باغ میں جتنے پودے ہیں نا، یہ بھی کسی کی محنت کا پھل ہے، یعنی مالی نے سخت محنت کی ہوگی ان درختوں کے لیے، تو وہ درخت پروان چڑھ کے آج باغ کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ محنت لگی ہوئی ہے بلبل کے آشیاں میں۔ اچھا، بلبل نے بھی اپنے گھر بنانے کے لیے سخت محنت کی ہوئی ہے، بغیر محنت کے بلبل کیسے ممکن تھی کہ وہ اپنا گھونسلہ بناتا اور اس میں رہتا؟ وہ بھی سارا دن محنت کرتا ہے اور اپنے آشیانے کے لیے، اپنے مکان کے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھے کرتا ہے۔ کہتا ہے شاید تیسرے شعر میں گر چاہتے ہو عزت محنت سے وہ ملے گی، درکار ہے گر شہرت محنت سے وہ ملے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ معاشرے میں عزت چاہتے ہیں، کہیں مقام چاہتے ہیں، تو یہ صرف محنت کا نتیجہ ہے، چاہے وہ آپ علم کے ذریعے محنت حاصل کرتے ہیں، انسانیت کے کسی کام پر محنت کرتے ہیں، یا روزی رزق کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، تو عزت حاصل ہوگی کس سے؟ محنت سے۔ درکار ہے شہرت محنت سے وہ ملے گی، یعنی ہمیں جو ضرورت ہے، وہ جو چیز ضرورت ہوتی ہے نا انسان کو، وہ شہرت اور عزت ہی ہوتی ہے، اور وہ کس سے حاصل ہوگی؟ وہ آپ کو محنت سے ہی حاصل ہوگی۔ ہے جس کا نام دولت محنت سے وہ ملے گی، کہتے ہیں جس کو قسمت محنت سے وہ ملے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ کو دنیا کی دولت چاہیے تو تب بھی آپ کو محنت سے کام کرنا ہوگا، لگن سے کام کرنا ہوگا، یعنی شاعر بار بار اپنے اشعار کے ذریعے آپ کو محنت کا درس دے رہا ہے، محنت کا سبق دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ محنت کریں، اگر آپ کو دولت بھی چاہیے تو بالکل بھی اس بات کو پس پردہ نہ ڈالیں، یا کسی کام کو پس پشت نہ ڈالیں، یا یہ کہہ لیں کہ آپ محنت سے عاری نہ ہو جائیں اور کاہل نہ رہیں۔ کہتے ہیں جس کو قسمت محنت سے وہ ملے گی، یعنی اگر آپ اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں تو آپ کو سخت محنت کرنی ہوگی، یعنی محنت کے بغیر اس دنیا میں کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ محنت کرو عزیزو محنت سے نام ہوگا۔ شاعر کہتا ہے دوستو محنت کرو، محنت سے ہی تمہارا اس دنیا میں نام ہوگا۔ اچھا، آپ بات یاد رکھیے کہ ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی اشعاروں کی میں تشریح کر رہی ہوں اس کو نوٹ کرتے جائیں، اور ایک بار سمجھ نہیں آتی تو آپ بار بار سنیں، کیونکہ سننے سے بھی سننا اور بولنا دو ایسے طریقہ کار ہیں جس سے آپ کی الفاظی میں اضافہ ہوتا ہے، یا آپ کی جو ویکیبلری ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ محنت سے اے عزیزو غافل کبھی نہ ہونا، ہوشیار و چست رہنا، کاہل کبھی نہ ہونا۔ اچھا، کہتا ہے اے میرے دوستو اس محنت سے کبھی بھی غافل نہ ہونا، کبھی بھی لاپرواہی اختیار نہ کرنا، یعنی آج کا کام آپ کل پہ کبھی نہ چھوڑنا کہ آج نہیں کیا تو کل کر لیں گے۔ ہوشیار چست رہنا، کاہل، یہاں بھی شاعر کہتا ہے کہ ہمیشہ ہوشیار چست چلاک، یعنی ہر کام کے لیے ہوشیاری دکھانی ہے، چست رہنا ہے، قائل نہیں ہونا، کبھی بھی سستی نہیں کرنی کسی کام میں، جو کام کرنا ہے اسے فوراً کرنا ہے۔ اگر کام سخت بھی ہو بے دل کبھی نہ ہونا، اگر کام مشکل بھی ہے، سخت بھی ہے، آپ نہیں بھی کر سکتے، آج نہیں کر سکتے کل کر لیں گے، لیکن اس کام کو کرنا ضرور ہے، آہستہ آہستہ کریں، محنت سے بھرپور کریں، تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ کیا دیکھو اپاہجوں میں شامل کبھی نہ ہونا، شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپاہج ہوتے ہیں وہ بیچارے محنت نہیں کر سکتے، اور آپ پھر دوسری طرف یہ بھی مثال ہے کہ ایسے لوگ جو محنت نہیں کرتے ان کو اپاہج کہتے ہیں، وہ کچھ کرنے کی پھر اللہ تعالیٰ ان سے صلاحیت ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ محنت سے کبھی بھی جان نہیں چھڑانی، کبھی بھی معذوری میں داخل نہیں ہونا، یعنی یہ نہیں کہنا کہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ہر بات کو محنت اور لگن سے کریں، کوشش کریں، کوشش، محنت، کوشش۔ اچھا، محنت کرو عزیزو محنت سے نام ہوگا۔ پھر شاعر کہتا ہے میرے دوست، میرا آخری پیغام یہی ہے کہ
محنت کرو، عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، نام چاہیے، اس کے لیے محنت ضروری ہے. اور ویسے بھی پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں کہ محنت سے ہی دنیا میں لوگوں نے اونچے مقام کو پایا ہے، اور محنتی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ امید ہے کہ نظم کے الفاظ معنی بھی آپ نے لکھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، اور پھر تشریح بھی ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے. اب ہم اپنے مشق کے سوالوں کی طرف آتے ہیں کہ سوالات کیسے کرنے ہیں. آپ نے ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی ہم سبق پڑھتے ہیں یا چاہے نظم پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہی آپ کے جوابات موجود ہوتے ہیں. آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ کسی قسم کا بھی سوال آ جائے. اچھا، کہتا ہے دن رات محنت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. دن رات اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کا بخت آ کے آپ کا غلام ہوگا، اور دل کا مقصد آپ کو حاصل ہوگا، اور آپ کا نام ہوگا اس دنیا میں. پھر ہے محنت سے نہ کام کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. اچھا، محنت سے کام نہ کرنے کے نقصان یہ ہیں کہ انسان قائل اور سست ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنی منزل اور مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا، اور دنیا میں اپنا نام نہیں پیدا کر پاتا. سوال نمبر 3 ہے انسان کے مکان اور بلبل کے آشیاء میں کیا چیز مشترک ہے. اچھا، انسان اور کے مکان اور بلبل کے آشیانے میں دونوں میں ایک چیز محنت مشترک ہے، دونوں میں محنت لگی ہوئی ہے. پھر نظم کی آخری بند میں شاعر کیا نصیحت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اپاہجوں کی طرح نہ بیٹھو، قائل اور سست نہ ہو جاؤ، بلکہ چست اور چلاک رہو اور محنت کو جاری رکھو. اچھا، پھر ہے نظم کے مطابق محنت کے ذریعے حاصل ہونے والے کوئی سے 5 فائدے لکھیں. آپ بھی غور سے نظم کو ایک بار پھر پڑھیں، اور کچھ فائدے میں بتا دیتی ہوں اور کچھ فائدے آپ بھی ڈھونڈ کے لکھیں ضرور. اچھا، نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ آپ جو لوگ محنتی ہوتے ہیں وقت بھی ان کا اونچا ہوتا ہے، وقت بھی ان کا غلام ہوتا ہے. پھر محنتی انسان اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے. پھر محنتی انسان عزت اور شہرت حاصل کرتا ہے. پھر محنت سے ہی دولت حاصل ہوگی، اور پھر محنت سے ہی قسمت چمکے گی. اچھا، یہاں تک آپ نے بڑی غور سے سنا. اچھا، اب ہے نظم کے مطابق درجہ ذیل مصرے مکمل کریں. مصرع ہے کہتے ہیں ڈیش جس کو آ کر غلام ہوگا، کہتے ہیں بخت جس کو، ٹھیک ہے، جو دل کا مدعا ہے. محنت لگی ہوئی ہے بلبل کے آشیاں میں، گر چاہتے ہو عزت محنت سے وہ ملے گی. دیکھو ڈیش میں شامل کبھی نہ ہونا، اپاہجوں میں شامل کبھی نہ ہونا. اچھا، ہماری مشق کا تیسرا سوال ہے درجہ ذیل عبارت اپنے ساتھی کو سنائیں اور اس میں دیے گئے پیغام پر بات کریں. کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے. کاہلی نام ہے دل کی کم ہمتی کا. اچھا، وہ کہتا ہے کہ لوگ ہمیشہ یہ جو لفظ کاہلی ہے نا، اس کو ہمیشہ سستی سے ہی اس کو تشبیہ دیتے ہیں. حالانکہ سستی تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے دل کی کم ہمتی کا. جب آپ دل کی ہمت ہار جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اس کو کاہلی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی کام بر وقت نہیں ہوتا. یعنی جب آپ ہمت ہار جائیں گے تو بیٹھے رہیں گے تو ظاہر ہے کوئی کام کر نہیں پائیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے. واقعی وقت جب ہاتھ سے نکل جائے تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا. قائل انسان ہمیشہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتا ہے. ظاہر ہے سست انسان جو پڑا رہتا ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے. اور قائل جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کی یہ بری عادت ہے اس کام کو کرنے سے روکتی ہے، اور آج کا کام کل پر چھوڑ دیتا ہے. یعنی ہم قائل انسان کی سب سے بری فطرت یہی ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرنے لگے گا تو کہے گا نہیں نہیں کل کریں گے. اسی طرح آپ بھی اگر گھر اسکول کا یا گھر کا کام کریں گے، نہیں نہیں آج نہیں کل کر لیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اینڈ میں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کاہلی کی وجہ سے انسان سخت ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے. نہ صرف وقت اس کے ہاتھ سے جاتا ہے بلکہ قیمتی
محنت کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا، اگر جو حاصل ہونا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو پاتا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص سے کوئی کام کبھی وقت پر پورا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے. جب تک ہماری قوم کاہلی نہیں چھوڑے گی اس وقت تک ہمیں اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں. یہاں وہ شاید پھر محنت کا ہی پیغام دے رہا ہے اور کاہلی کی طرف یہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کاہلی کو چھوڑ دینا چاہیے، کم ہمتی ہے یہ، دل کا کسی بات کے لیے راضی نہ ہونا یا کام کو دیکھ کے بھاگ جانا، اور ایسے لوگ ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں. اچھا، اب ہم اپنے گرامر ورک کی طرف آتے ہیں. سبق کا یہ سوال ہے، فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ. اچھا، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. یعنی وہ فعل ماضی وہ جو کام پہلے ہو چکا، فعل حال جو کام ابھی ہو رہا ہے، اور فعل مستقبل جو کام ہونا ہے. اچھا، فعل ماضی کیا ہے؟ اس نے کرکٹ کھیلا تھا. اب وہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور وہ کرکٹ کھیلے گا، فعل مستقبل. اچھا، پھر ہے کالم، الف کو کالم بے سے ملائیں. کنیت، ابن خلدون. لقب، قائد اعظم. خطاب، شمس العلماء. تخلص، سودا. عرف، شیدا. اچھا، یہ ہے گر چاہتے ہو عزت محنت سے وہ ملے گی، وضاحت مثالوں سے حاصل کریں. تشریح میں ہم نے بتایا ہے کہ محنت سے کی جانے والی جو کام ہے اس سے آپ کو عزت حاصل ہوتی ہے. تو آپ نوٹ بک پہ 5 ایسی مثالیں لکھیں جو محنت سے حاصل ہوتی ہیں، جو محنت سے کی گئی. درجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. مدعا، مقصد. شاعر کہتا ہے کہ محنت کرنے والے اپنے دل کا مدعا پا لیتے ہیں. گلستان، مالی اپنے گلستان میں محنت کر کے پودوں سے پھل حاصل کرتا ہے. بخت، محنت کرنے والے کے بخت بھی غلام ہوتے ہیں، یا محنت کرنے والے انسان کے بخت بلند ہوتے ہیں. اچھا، درکار، ترقی کرنے کے لیے محنت درکار ہے، یا پھر عزت حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہے. آشیاں، بلبل محنت سے اپنا آشیاں بناتا ہے. اچھا، ہماری نظم کے تقریباً 6 سوالات ہیں جو ہم نے مکمل کیے. 7واں سوال ہے، محنت کی عظمت کے عنوان پر 3 پیراگراف کا مضمون تحریر کرنا ہے. تو چونکہ نظم جو ہم نے تشریح بھی کی اور نظم پڑھی بھی، ہم نے آپ کوشش کریں کہ رائٹنگ جو پاور ہے اس کو بڑھائیں اور کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں. 3 نہیں لکھتے لیکن 2 ضرور لکھیں، تاکہ اگلا لیکچر جب ہم نظم پہ دیں گے تو پچھلے کام آپ کا چیک کر سکیں. اور اگلا سوال ہے، کم سے کم 3 محنت کش طبقوں کے متعلق 2 جملے لکھیں. جیسے کسان ہے، کانکن ہے، اور مزدور ہے. سب لوگ محنتی ہیں اور انہوں نے کیسے کیسے محنت سے اس ملک کو سنوارا ہے، یہ آپ لکھیں گے. اچھا، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ نے یہ نوٹ بک پہ ساری جو تشریح میں نے بتائی، سوال جوابات بتائے، الفاظ معنی بتائے ہیں، جملے بتائے ہیں، گرامر ورک ہے، یہ سارا آپ نے اپنی کاپیوں پہ اتارنا ہے. اور محنت کی عظمت کو ذرا غور سے پڑھنا ہے کہ محنت سے ہی ہمیں دنیا کا ہر قسم کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ آج کا لیکچر ہمارا اختتام کو پہنچا. اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلے ہفتے اپنے چوتھے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا.